مار دھاڑ کے بعد حالات سازگار، مظفر آباد میں حکومت اور جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے معاملات طے، فریقین نے معاہدے پر دستخط کر دیے، لیگل کمیٹی تشکیل، مظاہرین گھروں کو واپس، تمام سڑکیں کھل گئیں، مسائل کے حل کے لیے ہر 15 دن میں کمیٹی کا اجلاس ہوگا، رانا ثناءاللہ کی گفتگو، پرتشدد واقعات میں قیمتی جانوں کے ضیاع پر افسوس کا اظہار، راجہ پرویز اشرف نے کہا اب کسی کو سڑکوں پر آنے کی ضرورت نہیں، کوئی مسئلہ یا شکایت ہو تو کمیٹی کے سامنے پیش کرے۔ احسن اقبال نے معاہدے کو پاکستان، آزاد کشمیر اور جمہوریت کی جیت قرار دیا، یہ امن کی فتح ہے۔ وفاقی وزیر طارق فضل چودھری کا ٹویٹ، جوائنٹ ایکشن کمیٹی کا بھی خیر مقدم، امن کے قیام کے لیے وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل سے اظہار تشکر۔ سازشیں اور افواہیں آخر کار دم توڑ گئیں، تمام معاملات خوش اسلوبی سے حل، عوامی مفاد اور امن ہماری ترجیح، کشمیری بھائیوں کے حقوق کا تحفظ کرتے رہیں گے، وزیر اعظم شہباز شریف کا معاہدے کا خیر مقدم، کہا آزاد کشمیر کے مسائل پر ہمیشہ توجہ رہی، خدمت کرتے رہیں گے، امن کا قیام اور حالات کا معمول پر آ جانا خوش آئند ہے، کامیابی پر مذاکراتی کمیٹی کے ارکان کو خراج تحسین۔ آزاد کشمیر حکومت 15 دن میں ہیلتھ کارڈ کے لیے فنڈز جاری کرے گی، حکومت پاکستان بجلی کے ترسیلی نظام کی بہتری کے لیے 10 ارب روپے فراہم کرے گی، آزاد کشمیر اسمبلی ارکان کی تعداد کے تعین کے لیے کمیٹی بنے گی، کابینہ 20 وزراء اور مشیروں سے زیادہ نہیں ہوگی، حکومت اور جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے درمیان معاہدے کے نکات منظر عام پر، معاہدے کے مطابق احتساب بیورو اور اینٹی کرپشن اسٹیبلشمنٹ کو ضم کر دیا جائے گا، سیکنڈری اور انٹرمیڈیٹ بورڈ کا فیڈرل بورڈ سے الحاق ہوگا، گرفتار مظاہرین کی رہائی اور پرتشدد واقعات کی تحقیقات کے لیے جوڈیشل کمیشن کا قیام بھی معاہدے کا حصہ۔ غزہ میں امن کی کوششیں رنگ لانے لگی، صدر ٹرمپ کے 20 نکاتی پلان پر حماس کا مثبت رد عمل، تمام قیدیوں کی رہائی اور لاشوں کی واپسی کے لیے تیار، زمینی حالات سازگار ہونے پر تبادلہ ہوگا، غزہ کے انتظامی امور غیر جانبدار فلسطینی ٹیکنوکریٹس کو منتقل کرنے پر اتفاق، اتھارٹی کا قیام قومی اتفاق رائے اور عرب اسلامی ممالک کی مشاورت سے ہوگا، ٹونی بلیئر کا کردار مسترد، مکمل اسرائیلی انخلاء سے پہلے غیر مسلح نہیں ہوں گے، ثالثوں کے ذریعے فوری مذاکرات میں شامل ہونے پر رضامندی کا اظہار، غزہ کے مستقبل اور فلسطینی عوام کے حق خود ارادیت پر متعلقہ بین الاقوامی قوانین اور قراردادوں کی بنیاد پر بات چیت کا مطالبہ، پاکستان سمیت عرب اسلامی ممالک اور صدر ٹرمپ کی کوششوں کی ستائش۔ حماس دیر پا امن کے لیے تیار ہے، اسرائیل کو فوری بمباری روکنی چاہیے، معاہدے کی تفصیلات پر بات چیت جاری، ایسے میں بمباری جاری رکھنا بہت خطرناک ہوگا، امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا سوشل میڈیا پر رد عمل، ویڈیو پیغام میں کہا آج بہت بڑا دن ہے، قطر، ترکی، سعودی عرب، مصر، اردن اور دیگر کئی ممالک نے بے مثال کردار ادا کیا، سب چاہتے تھے یہ جنگ ختم ہو اور مشرق وسطی میں امن آئے، ہم اس کو انجام تک پہنچائیں گے۔ حماس کا جواب آتے ہی غزہ میں جشن کا سما، آدھی رات کے بعد بمباری رک گئی، وقفے سے چھوٹے ہتھیاروں کی فائرنگ کی آوازیں، غزہ پر قبضے کا آپریشن فوری روکا جائے، اسرائیلی حکومت کا حکم نامہ، ٹرمپ انتظامیہ کے ساتھ مل کر غزہ میں جنگ ختم کرنے کے لیے تیار ہیں، نیتن یاہو کے دفتر سے بھی بیان جاری، صہیونی آرمی چیف نے امن فارمولے کے پہلے مرحلے پر عمل درآمد کا حکم دے دیا۔ عالمی رہنماؤں کا حماس کے مثبت جواب کا خیر مقدم، امن کے لیے فیصلہ کن اقدامات کا یہی موقع ہے، فرانسیسی صدر میکرون کا سوشل میڈیا پر پیغام، صدر ٹرمپ کی کوششیں ہمیں امن کے قریب لائیں، برطانوی وزیر اعظم کیئر سٹارمر کا بیان، حماس کے بیان کی حوصلہ افزائی کرتا ہوں، تمام فریق جنگ ختم کرنے کے لیے کردار ادا کریں، اقوام متحدہ کے جنرل سیکریٹری انتونیو گوتریس کا رد عمل، قطر، مصر اور ترکی نے بھی حماس کے مثبت جواب کو سراہا۔ حماس کا بیان جنگ بندی کی نئی امید پیدا کر رہا ہے، ہمیں اس موقع کو ضائع نہیں ہونے دینا چاہیے، پاکستان برادر ممالک سے مل کر امن کوششیں جاری رکھے گا، وزیر اعظم شہباز شریف کا بیان، کہا غزہ میں جنگ بندی پہلے سے زیادہ قریب ہے، صدر ٹرمپ اور مسلم ممالک کی قیادت سے اظہار تشکر۔ ڈی جی آئی ایس پی آر کا کینیڈ کالج فار ویمن یونیورسٹی کا دورہ،
لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف کی پاک فوج کے پیشہ ورانہ امور پر تفصیلی گفتگو، سیکیورٹی مسائل اور سوشل میڈیا کے کردار پر روشنی ڈالی۔ طالبات کا پاک فوج کے شہداء و غازیوں کو خراج تحسین پیش۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی زیر صدارت مختلف محکموں کی کارکردگی کا جائزہ اجلاس۔ مریم نواز کا دسمبر تک پنجاب میں 1115 الیکٹرو بسیں فعال کرنے کا حکم۔ الیکٹرو بس اسٹاپ کی یونیفارم ڈیزائن اور لانچنگ شیڈیول کی منظوری۔ 65 لاکھ بچیوں کی سروائیکل کینسر ویکسینیشن مکمل ہونے پر اظہار اطمینان۔ دور دراز علاقوں سے پانی لانے کی مشقت سے نجات کے لیے گھر گھر بوتل بند پانی دینے کا فیصلہ۔ دوسری ششماہی اقتصادی جائزہ مذاکرات۔ IMF مشن اور پاکستان کی تکنیکی بات چیت جاری۔ وفاقی اور صوبائی حکومتوں کے نمائندوں کی جائزہ مشن سے ملاقات۔ سیلاب سے نقصانات کے باعث بجٹ سرپلس ہدف پر نظر ثانی کا مطالبہ۔ وفاق کا بھی پرائمری بجٹ سرپلس کے 3.1 ٹریلین ہدف میں نظر ثانی پر زور۔ پالیسی سطح کے مذاکرات آئندہ ہفتے ہوں گے۔ وفاقی حکومت کا پینشن اخراجات کے بوجھ میں کمی لانے کا مشن۔ وزارت خزانہ نے نئی کنٹریبیوٹری پینشن فنڈ اسکیم نافذ کر دی۔ نوٹیفیکیشن جاری۔ نئے نظام کے تحت مجموعی طور پر 22% پینشن فنڈ میں جمع ہوگا۔ وفاقی ملازمین پینشن کے لیے اپنی تنخواہ کا 10% جمع کرائیں گے۔ موجودہ سرکاری ملازمین پر نیا نظام لاگو نہیں ہوگا۔ امیر بالاش ٹیپو قتل کیس میں بڑی پیش رفت۔ مرکزی ملزم خواجہ تعریف گلشن عرف تیفی بٹ دبئی سے گرفتار۔ انٹرپول کی مدد سے جلد پاکستان منتقل کیا جائے گا۔ شکارپور کی کندن چورنگی پر خوفناک حادثہ۔ تیز رفتار ٹرک نے سڑک کنارے سوئے خانہ بدوشوں کو رون ڈالا۔ 8 افراد جاں بحق، 4 زخمی۔ سبزی سے بھرا ٹرک بلوچستان سے سکھر جا رہا تھا، ڈرائیور فرار۔ حماس کا جواب آنے کے باوجود اسرائیلی فوج صدر ٹرمپ کے اعلان تک غزہ پر بم برساتی رہی۔ شمالی غزہ میں دھوئیں کے بادل، 24 گھنٹے میں مزید 63 فلسطینی شہید، تعداد 66,288 ہو گئی۔ گلوبل سمود فلاٹلا کے 459 شرکاء بدستور اسرائیل کی قید میں، رہائی کی کوششیں جاری۔ امریکہ میں شٹ ڈاؤن ختم کرنے کی ایک اور کوشش ناکام۔ سینٹ میں ایک بار پھر اسپینڈنگ بل مسترد۔ بل کے حق میں 54 ووٹ پڑے۔ 44 ارکان نے مخالفت۔ بل پاس کرنے کے لیے مطلوبہ 60 ووٹ نہ مل سکے۔ ڈیموکریٹک پارٹی کا متبادل پلان بھی منظور نہ ہو سکا۔ گلگت بلتستان اور مانسہرہ کے سیاحتی علاقوں میں موسمی سرما کی پہلی برف باری۔ بابوسر ٹاپ، بیسر اور نوری ٹاپ میں ہر سون سفیدی۔ سیاحوں کی بڑی تعداد دلکش مناظر کا لطف اٹھانے پہنچ گئی۔ کئی علاقوں میں تیز ہواؤں کے ساتھ بادلوں کی گھن گرج۔ ایشیا کپ کے بعد ویمنز کرکٹ میں بھی پاک بھارت ٹاکرا۔ ویمنز کرکٹ ورلڈ کپ میں روایتی حریفوں کے درمیان کل زور کا جوڑ پڑے گا۔ دونوں ٹیمیں کولمبو میں ٹکرائیں گی۔ قومی ٹیم بھارت کو ہرانے کے لیے پرعزم۔ ہینڈ شیک ہوگا یا نہیں، گارنٹی نہیں دی جا سکتی۔ سیکریٹری بھارتی بورڈ کا بیان۔ ایشیا کپ میں دونوں کپتانوں اور ٹیموں نے مصافحہ نہیں کیا تھا۔ ویمنز کرکٹ ورلڈ کپ میں انگلینڈ نے جنوبی افریقہ کو 10 وکٹوں سے آؤٹ کلاس کر دیا۔ 70 رنز کا ہدف بغیر کسی نقصان کے 15ویں اوور میں حاصل کر لیا۔ ایونٹ میں آج سری لنکا اور آسٹریلیا کی ویمنز ٹیمیں مد مقابل ہوں گی۔ جنوبی افریقہ کے خلاف ٹیسٹ سیریز کے لیے شاہینوں کی تیاریاں جاری۔ میچ آفیشلز کا اعلان۔ سری لنکا کے رجن مینگوالے میچ ریفری ہوں گے۔ آسٹریلیا کے روٹنی ٹیکر اور نیوزی لینڈ کے کرسٹوفر براؤن، احسن رضا، راشد ریاض بھی آن فیلڈ امپائرنگ کے فرائض انجام دیں گے۔ پہلا ٹیسٹ 12 اکتوبر سے لاہور میں شروع ہوگا۔ اور سائیکل پر آئیفل ٹاور کے دوسرے فلور پر چڑھنے کا نیا عالمی ریکارڈ۔ اورلین فونٹنائے نے 686 سیڑھیاں چڑھ کر دوسرے فلور تک پہنچنے کا کارنامہ 12 منٹ اور 30 سیکنڈ میں سر انجام دیا۔